بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری ہوئی اور چور اسی محلے کے تھے، تو تمام چوروں نے اس گھر کے مالک کو پکڑا جس گھر میں انہوں نے چوری کی تھی، اور زبردستی اس آدمی سے یہ عہد لیا کہ اگر تو نے کسی کو ہمارا پتہ بتایا تو تیری بیوی پر طلاق۔ اس بیچارے آدمی نے مجبوراً طلاق کا عہد کر لیا اور وہ چور اس کا سارا سامان لے کر چلے گئے۔ اب وہ آدمی بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا مگر بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر میں ان چوروں کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جائے گا۔ تو وہ آدمی بہت پریشان ہو گیا کہ کیا کرے، مال کی فکر کرے یا بیوی کی، اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ عہد کر چکا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا اور بہت ہی غمگین، اداس اور پریشان تھا۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اس حال میں دیکھا تو پوچھا کہ آج تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ حضرت میں بتا نہیں سکتا۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ کچھ تو کہو۔ تو اس آدمی نے کہا کہ امام صاحب اگر میں کچھ بھی کہا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے اجمالاً کہو۔ تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت چوری ہو گئی ہے اور میں نے عہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتایا تو میری بیوی پر طلاق ہو جائے گی۔ میں جانتا ہوں کہ چور کون ہے، وہ اسی محلے کے ہے، لیکن اگر میں بتاتا ہوں تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ مطمئن رہو، مال بھی مل جائے گا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی، اور تو ہی ان چوروں کا پتہ بتائے گا۔ تو کوفہ کے دوسرے علماء کرام اور فقہا پریشان ہو گئے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ مال بھی رہے گا اور بیوی بھی رہے گی۔ اگر اس آدمی نے اپنا عہد پورا نہ کیا تو اس کی بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ علماء اور فقہا پریشان ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی سے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ دوسرے دن امام صاحب اس محلے میں تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی اور نماز کے بعد یہ اعلان کرا دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی باہر نہ جائے۔ اسی مسجد کے اندر چور بھی موجود تھے، تو امام صاحب نے مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا اور دروازے کے ایک طرف خود بیٹھ گئے اور دوسری طرف اس آدمی کو بٹھا دیا، اور پھر فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا، اور پھر اس آدمی سے کہا کہ ہر آدمی کے متعلق جو چور نہیں ہے کہتے جانا کہ یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلے گا تو کچھ نہ کہنا اور خاموش بیٹھ جانا۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا، ہر آدمی کے متعلق کہتا جاتا کہ یہ چور نہیں ہے، لیکن جب چوروں میں سے کوئی نکلتا تو خاموش بیٹھ جاتا۔ اس طرح ہوا یہ کہ اس آدمی نے چوروں کو بتایا بھی نہیں اور چوروں کا پتہ بھی چل گیا کہ یہ سب چور ہیں۔ چنانچہ چور بھی پکڑے گئے، مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ تو ناظرین کرام، اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو اسی طرح حکمتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ پاک ہم تمام کو بھی گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عافیت کے ساتھ اپنے نیک اور مقرب بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسے ہی معتبر اور مستند واقعات کے لیے ہمارا چینل ایمان افروز واقعات کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔